بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات سکینہ کے بارے ایک سوال پوچھا گیا ہے، تو اس پہ پھر ایک تحریر بھی ساتھ میں بھائی نے بھیجی ہے کہ یہ اتھینٹک ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیں جی، آیات تو قرآن کریم کی ہیں، یہ اتھینٹک ہو گئی۔ آیات میں لفظ سکینہ بھی استعمال شدہ ہے، موجود ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن ان آیات کے پڑھنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان آیات کے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ ایک نفسیاتی معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ بندے نے قرآن کریم پڑھا، اب اس میں آیت آ جاتی ہے مثال کے طور پہ کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ یہ محسوس اگر کرتا ہے تو کہ سکینت جو ہے وہ طاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سکینت اتار رہا ہے، تو یہ نفسیاتی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جنرل لائف کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو اس تحریر سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ تحریر کسی عام بندے کے سامنے لائی جائے تو وہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ کبھی بھی کوئی پریشانی کا وقت اگر آتا ہے تو اس پریشانی کے وقت میں یہ آیات بندہ پڑھے تو بندے کی پریشانی دور ہو جائے گی، بے قراری بے چینی ہو تو دور ہو جائے گی۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے حقیقت میں، نا، حقیقت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان آیات کو بطور ورد وظیفہ اگر کوئی بندہ شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو نہ تو بدعت کہیں گے، نہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جی اس نے جو کام شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہم اس کو بدعت کہنا مناسب نہیں سمجھتے، ویسے ہی ہم اس کو مسنون کہنا بھی مطلب جائز نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ والی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ والی، امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ اور اس طرح کی دیگر ائمہ کرام، محدثین، شیوخ حضرات، ان کی محنت بجا، ٹھیک ہے جی، ان کی محنتوں کا بڑا مقام ہے جی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، لیکن ہمارے لیے بطور شریعت نہیں ہے، بطور شریعت نہیں ہے کہ اگر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کوئی قائد کی سمجھ آئی ہے تو ہم سارے اس کے پیچھے ہی لگ جائیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بطور شریعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بطور سکینت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں اتارا کہ ہاں بھائی اگر میری مخلوق میں سے کوئی بندہ پریشان ہے تو وہ یہ آیات پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کی میں پریشانی اس کی ختم کر دوں گا۔ نہ ان آیات کے نزول کا یہ مقصد ہے اور نہ یہ اس مقصد کے لیے پڑھا جانا جو ہے وہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ اچھا، یہ جو 6 آیات ہیں نا، ان میں مختلف واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام کا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کا ذکر کیا ہے، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سکینت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اتارا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اب وہاں پہ جو بے چینی تھی، دھڑکن تھی، سارا معاملہ تھا، وہاں پہ آیت سکینت انہوں نے تلاوت کی؟ بالکل نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیگر بھی واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تو سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، تو لہٰذا یہ آیات سکینت میں لفظ سکینت استعمال ہو گیا تو آیات سکینت ہو گئی ہیں، تو وگرنہ ویسے آیات سکینت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔